اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو اس وقت انتہائی تکلیف دہ اور رنجیدہ صورتحال سے اس وقت درپیش ہے مجھے۔ میرا دل بہت رنجیدہ ہے اور میں بہت غمناک ہوں۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے معصوم 11 افراد کو ذبح کر دیا گیا۔ آج یہ ہزارہ برادری کے افراد کا یہ کوئی پہلی بار قتل عام نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہزارہ برادری کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا رہا ہے، اور پھر ہماری یہ ریاست ہے وہ ہمیشہ ان کو دلاسے دیتی رہی ہے، اور پھر ان کے تدفین کے بعد اس معاملے پر بھی مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ میں آج حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان، آپ جو کہ دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے، تو آج ریاست مدینہ کا وہ جو خواب جو آپ لوگوں کو دکھا رہے تھے وہ تو چکنا چور ہو گیا۔ کہاں ہیں آپ آج؟ کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں؟ کیا آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ ہزارہ برادری کا اسلام سے اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان کے مرنے پر آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے؟ آپ ان کو پرسہ دینے کے لیے کوئٹہ نہیں جانے کو تیار ہیں؟ کیا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی حکومت گر جائے گی اس کا جانے سے؟ یہ تہمات سے، یہ تعویذ گنڈوں سے آپ باہر نکلیں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہماری ریاست میں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو اپنی اداکاریاں کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سنیے آپ نے جو سن 2013 میں کیا کہا تھا۔ قتل کر رہے ہیں بسوں سے نکال کے کہ جی شیعہ اس کو قتل کر رہے ہیں، ہزارہ کو وہاں مار رہے ہیں کوئٹہ کے اندر کہ جی وہ شیعہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ یہ نہ مسلمان ہیں، نہ یہ پاکستانی ہیں، نہ یہ انسان ہیں۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آنے دو، کبھی عمران خان یہ نہیں کہے گا جی یہ بیرونی عناصر ہے، یہ جی باہر سے آ گیا ہے، باہر سے آئے یا اندر سے آئے، ہم ان کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے ان لوگوں کہ بلوچستان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ اور میں کبھی کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ اگر میرے ملک میں اگر کسی کوئٹہ میں بلوچستان میں کوئی واقعات ہوں گے تو میں کسی دوسرے ملک کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گا کہ جو غیر ملکی لوگ آ کر جو ہے نا وہ راہ اور دوسرے جو ہے نا یہاں حرکتیں کر کے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو کون سا وعدہ ہم یاد کرائیں؟ آج ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور آپ اسلام آباد بیٹھ کر اپنی حکومت بچانے کی فکر میں ہیں۔ آپ کی حکومت ابھی جو ہے وہ اپنے ترجمان کے ساتھ بیٹھ کر کہتی ہے کہ آپ آصف علی زرداری کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف اپنا بیانیہ بناؤ کہ وہ میری حکومت گرانے کے چکر میں۔ آپ والی ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، آپ کو حکومت گرنے کی فکر کیوں لگی ہوئی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے عوام کی فکر ہے، تو یہ عوام اپنے جنازے لے کے سڑکوں پر بیٹھے ہیں، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا اس بات پر؟ آپ کے دل میں ذرا بھی رنج و غم کی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی ہے؟ آپ سودے بازی کرتے ہیں۔ آپ کا وزیر داخلہ جا کر وہاں کہتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں آپ۔ ان کی بات سے کچھ مطمئن ہوئے آپ؟ نہیں سر، ہم اس لیے مطمئن نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمیں پیسے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ سر، ہم یہاں پہ نہ ہی لاشیں بیچنے آئے نہ پیسے لینے آئے۔ کیوں لوگ مجھے مطلب ہمیں پیسے کی لالچ دے رہے ہیں کہ آپ پیسے لے لو؟ اگر فرض مثال میں ان وزیرا کو میں خود 5 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ کسی اپنے عزیز کا سر کاٹ کے مجھے دے، کیا وہ لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیسے کس نے آفر کیا آپ کو بہن؟ پیسے کس نے کہا کہ پیسے لے لو؟ کچھ رات پہلے جو وزیر داخلہ ہے کیا ہے، اس نے ہمیں 25 لاکھ کا آفر کیا تھا کہ یہ آپ لوگ نا یہ تدفین کر دو۔ یہ پھر ہم لوگوں نے یہ راضی نہیں ہوئے کیونکہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس انصاف چاہیے، اور وہ بھی عمران خان ہمیں لکھ کے دے کہ یہ واقعہ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آپ کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جناب عالی، آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ 25 لاکھ روپے لے لو اور میتوں کو دفنا دو، تو کیا آپ نے میتوں کا اور انسانوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے کہ 25 لاکھ لے کے لوگوں کو دفنا دیں؟ تو پھر پورے پاکستان کو بیچ ڈالیے
تاکہ پاکستان کے اوپر سے قرضہ اتر جائے اور لوگوں کو سب کو ذبح کر دیجئے. سب سے پہلے ہماری گردن حاضر ہے اس وطن کے لیے، اگر اس سے آپ کو معاوضہ ملتا ہو تو. کل آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی بیگم کا داماد زلفی بخاری وہ جا کر کہتا ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے نا وہ کیا آتے رہیں گے اور ہر کسی کی میت پر جائیں گے. ایسا تو کل بھی دوبارہ بھی واقعات ہوتے رہیں گے. آپ ایسا کریں، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کو اگر میں لے آؤں تو ہمیں کیا فائدہ دیں گے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی حکومت کے یہ لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں. ان لوگوں کو آپ نے کس بنیاد پر جو ہے نا مشیر بنا کے رکھا ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے شیخ رشید کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے وزیر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہجرت کر کے جو آپ کے پاس آئے ہیں، فواد چودھری صاحب، کہ سلام ہے ان کو کہ کم از کم ان کی اتنی جرت تو ہوئی کہ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں شیخ رشید کی سرزنش کی. فیصل واڈا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سرزنش تو کی کہ کیا یہ آپ کا شیخ رشید کابینہ میں کہتا ہے کہ جی یہ چھوڑیں اس بات کو، یہ تو معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں. جناب علی، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ چھوڑنے کی بات ہے تو شیخ رشید صاحب آپ کو 5 کروڑ روپے میں دیتا ہوں، آپ بھی اپنے کسی ایک گھر کے رشتہ دار کی گردن کاٹ کر مجھے دیں. آپ کو ہم بھی پیسے دیتے ہیں اور ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، آپ کے بھی رشتہ دار مرتے رہیں گے. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں اور ایسے لوگوں کی بات سنیں جو فواد چودھری جیسے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کسی کا بھی بچہ ہے، یہ چاہے اسامہ جو ہے وہ آپ کا اسلام آباد میں انتقال کر گیا، شہید کر دیا گیا. 22 سال کی جدوجہد تھی وزیر اعظم صاحب آپ کی، اور 2.2 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر 22 سال کی جدوجہد کے بعد 22 گولیاں مار کر 22 سالہ نوجوان کا قتل کر دیا گیا، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں اور سزا دیتے ہیں بجائے وزیر داخلہ کے. آپ جو نا آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دیتے ہیں. آپ نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کبھی بہنوئی کے پلاٹ کے لیے کسی کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ پاک پتن کے واقعے پہ جو ہے نا وہ گوندل صاحب کو جو ایس پی صاحب ہیں اس کو جو ہے نا چینج کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے میوزک چیئر کی جو چین بنائی ہوئی ہے اس سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. وزیر اعظم صاحب کام کر کے دکھانا پڑے گا، غربت کو کم کرنا پڑے گا، لوگوں کو امن اور انصاف دینا پڑے گا. اگر آپ امن اور انصاف نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ پی ڈی ایم کا جو نعرہ ہے کہ حکومت کو ہٹاؤ، پھر ہم سب کو عوام کو سڑکوں پر آنا پڑے گا. کچھ لوگوں نے اپنی لاشیں رکھ کر آج اپنا احتجاج کیا ہے، کل ہم اپنے جو ہے نا گھر کے برتن اور بیوی بچوں کے ساتھ بھی پھر سڑکوں پر آ کر بیٹھیں گے، تب جا کر آپ کی حکومت سے ہم کو نجات ملے گی. ابھی بھی وقت ہے. خدا کے لیے اپنی جو ہے وہ انا کو تسکین نہ دیں، اپنی انا سے نکلیں باہر اور نہ ڈریں، یہ تعویذ گنڈوں کی باتیں نہ کریں اور جائیں اور ان کو پرسہ دیں جن کی میتیں ہوئی ہیں. جو لوگ بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے صرف وہ ایک چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دلاسا دیں کہ آئندہ یہ واقعات نہیں ہوں گے، تو وہ اپنے لواحقین کی میتوں کو دفنا کے لیے تیار ہیں. ان کو پیسے نہیں چاہیے. پیسوں کے بھکاری آپ کے وہ لوگ ہیں جو اے ٹی ایم آپ کے آئے پیسے کمانے کے لیے، جن کو آپ نے ریلوے کے ٹھیکے لینے کے لیے آپ نے جو نا ابھی وزیر بنا دیا ہے. کل اس نے بھی ایک جو نا گائے گھس گئی تھی اس کے فارم ہاؤس کے اندر، تو اس نے بھی لوگوں کو مار کر اور آئی جی کو تبدیل کر دیا تھا. یہ آپ کی ریاست مدینہ کا جو ہے نا اب تک کا کردار ہے. ان 2.5 سالوں میں آپ نے اپنا بھی مذاق اڑایا ہے، پاکستان کا نقصان کیا ہے، عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب مزید جو 2.5 سال میں اگر آپ کے پاس کچھ وقت اگر بچ گیا ہے، جبکہ میں آج آپ کو عوام کو سب کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی جو بیلنس شیٹ بنی ہے اس میں آپ کا رزلٹ ہے 0، اور آپ کا متبادل ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے اور متبادلوں سے بات چیت ہو رہی ہے. آپ جو کہتے تھے کہ میں واحد چوائس ہوں، اب آپ واحد چوائس نہیں رہے ہیں. اب ان کے پاس 4 تو پی ٹی آئی سے ممبر موجود ہیں جو وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے. صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب کی رضامندی کی اجازت کی دیر ہے کہ وہ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ان کو اپنا آدمی دینا پڑے گا، وہ آدمی وزیر اعظم بنے گا پیپلز پارٹی کا. اور آپ کی حکومت مارچ کے سینٹ الیکشن کے بعد آپ ہمیں منظر میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں. ابھی بھی آپ کو ہم یہ اطلاع پیشگی دے رہے ہیں کہ آپ کچھ پیش بندی کیجئے، عوام سے ہمدردی کا اظہار کیجئے، امن اور انصاف دیجئے تاکہ آپ کی حکومت برقرار رہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے 5 سالہ مدت پوری کرے. ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.